یہ بتائیں گے کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ صرف یعنی مولا علی شیر خدا کے یہ جو بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صرف یہ شہید نہیں ہوئے، یہ اکیلے بیٹے شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان سے پہلے حضرت مولا علی کے بیٹے 8 بیٹے شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کے سب سے پہلے شہید، پہلا شہید جس کا کربلا کی سرزمین پر اس صحرا میں تپتی ریت پر جس کا سب سے پہلا خون گرا، وہ بیٹا تھا شیر خدا کا، بھائی کا حضرت امام حسین کا، نام کا محمد القوثر۔ میرے مسلمان خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ نام یاد رکھیں، یہ نام یاد رکھ کر یہودیوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ کہیں تذکرہ امام حسین ہو تو وہاں تذکرہ محمد القوثر بھی ضروری ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے میرے نوجوان سے، میرے بزرگ سے، کہ حضرت امام حسین تو حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ بیوی ہے امام شیر خدا کی، اس کے پیٹ سے تو ان کے بدن سے تو یہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہے تو بیٹے شیر خدا کے۔ کوئی پوچھے کہ محمد القوثر یہ کس ماں کا بیٹا ہے؟ اب یہاں بتاتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی پھانسی کا بندہ آتا ہے، گلا گھوم جاتا ہے۔ محمد القوثر کی بات ہے محترمہ، ان کا نام ہے امامہ۔ اب سوال ہوگا امامہ کون ہے؟ تو بتاؤ، یہ چیزیں مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ امامہ کون تھی؟ یہ شیر خدا کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا بیٹی سرکار مدینہ تھی۔ یہ امامہ ان کی بھانجی تھی۔ نہیں سمجھے رشتہ؟ امامہ شیر خدا کی بیوی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی بھانجی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بڑی بہن جو زینب ہے، اس کی یہ بیٹی ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا دنیا سے جانے لگی، شیر خدا پریشان تھے، پوچھا حضرت فاطمہ الزہرا نے، اے میرے سر کے سردار، اے میرے شوہر، اے میرے گھر کے تاج، کیا وجہ ہے کہ میں پریشان کیوں بیٹھے ہیں یار؟ کہا کہ بیویاں تو مجھے بہت مل جائیں گی، پر تیری جیسی بیوی میں کہاں سے لاؤں گا؟ اس وقت میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے کہا، شیر خدا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب میں دنیا سے چلی تو میری بھانجی ہے، اس کا نام امامہ ہے، میری بڑی بہن کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لینا، وہ آپ کو پوری زندگی سکون دے گی، راحت ملے گی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
فرصت ہونے کے بعد شیر خدا نے حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں سے نکاح کیا جس کا نام امامہ تھا. ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ محمد الاوسط تھا اور یہ محمد الاوسط صحرا کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہوئے. یا ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، چونکہ یہودیوں نے سازش کی، بتایا کہ سرکار مدینہ کی بیٹی ایک ہے، اس لیے یہاں پر محمد الاوسط کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. ان کو پتا ہے کہ اگر محمد الاوسط کا تذکرہ ہوگا تو محمد الاوسط کی ماں کا تذکرہ ہوگا. جب محمد الاوسط کی ماں کا تذکرہ ہوگا تو پھر وہاں پر پتا چلے گا کہ یہ امامہ بیٹی ہے زینب کی، تو وہاں سے پھر بات کھل جائے گی کہ سرکار مدینہ کی بیٹی ایک نہیں چار ہیں. جو کہ یہودی اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں. اور دیکھیں مسلمان کے اندر نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نبی سے عشق اور پیار اور محبت کرنے والا کبھی پوچھتا نہیں، کبھی ہمت نہیں ہوئی، کبھی دنیا سے فرصت نہیں ملی، کبھی اپنے بیوی بچوں اور دکان سے فرصت نہیں ملی کہ میں جا کے کسی عالم دین سے، میں کسی جو ہے نا جا کے کسی کے سامنے جا کر امام اور خطیب سے پوچھوں تو صحیح، اور بتا تو صحیح سرکار مدینہ کی اولاد کے بارے میں تو مجھے بتا، سرکار مدینہ کی جو ہے نا بیویوں کے بارے میں تو مجھے بتا، مجھے جو ہے سرکار مدینہ کے دین کے مطابق تو مجھے بتا. اور جس سے جو سن لیا اس پہ عمل کر لیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بلوائی. یہ پہلے شہید مولا علی کے بیٹے. دوسرے بیٹے کا نام ہے ابو بکر، جو کہ بیٹا ہے شیر خدا کا. شیر خدا، اس ابو بکر کی ماں کا نام ہے لیلا. اور سنو لیلا کون تھی؟ لیلا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور مسلمانوں میں پہلا مسلمان جس نے نبی کا سب سے مردوں میں پہلا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، یہ ابو بکر کی بیوی تھی لیلا. نہیں بتائی. اور میرے مسلمانوں میں بھی ایسی بے حسی ہے، کیا کہیں یہ کہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور میرا مسلمان نوجوان گھر میں بڑے مزے سے بیٹھا رہتا ہے، اور جب بات ختم ہوتی ہے پہلے جلدی دوڑ ایسا نوجوان ہے. سننے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایسے ہمارے دلوں پر سنگ لگ گئے، ایسے ہمارے دلوں پر جو ہے نا سیاہ ہو چکے. ہم جلدی جا کر چلو یار جمعہ میں ایک دن ملتا ہے، جا کے تھوڑا سا بات کو سن لیں. اتنا دین کی باتیں ہوتی ہیں، اتنا جو ہے دین کی بات ہو جاتی ہے، سن کر جو ہے نا کچھ تبدیلی آ جائے گی. ہمارا ذہن، ہماری سوچ کچھ تبدیل ہو جائے گی، یا ہمارے دلوں میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. تو یہ لیلا بیوی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے تو مولا علی شیر خدا نے ان سے شادی کی. تو ان کے پیٹ سے پیدا ہوا، بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. یہ تھی شیر خدا کی اور ابو بکر کی آپس میں محبت اور آپس میں اخوت اور آپس میں جو ہے نا رشتہ. آج بھی اگر یہ کہتا اس منبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے جو ہے نا کہ یہودیوں کی سازش میں آ کر میرے مسلمانوں کا ایمان اور میرے مسلمانوں کا جو ہے نا خبر خراب کر کے کہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ ابو بکر جو ہے نا شیر خدا میں اختلاف تھا. تو کم وقتوں اگر اختلاف ہوگا تو کبھی شیر خدا، یہ دنیا کا دستور ہے کہ کبھی جو ہے نا اگر کوئی دشمن ہو دنیا سے چلا جائے اس کی بیوی کو تکلیف پہنچائیں گے، یا اس کی بیوی کو جو ہے نا صحت کے لیے اس کی بیوی کو سکون دینے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھر میں گھر اس کو مالک بنا کر اس کو اپنے گھر والی بنا کر لے آئیں گے. تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس سے پوچھو کہ شیر خدا کی جو بیوی لیلا تھی یہ پہلے کس کی بیوی تھی؟
پتہ چل جائے گا، یا تو بتا دے گا یا پھر جو ہے اس کے منہ پہ چپ کر جائے گی، بولے گا مجھے نہیں پتا۔ تیسرے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے اور شیر خدا مولا علی کی شیر خدا کے تیسرے جو بیٹے تھے ان کا نام عمر تھا۔ تیسرے شہید یاد رکھنا، پہلا محمد رسول، دوسرا ابو بکر بھائی کی حفاظت کرنے، بیٹا شیر خدا کا ہے مولا علی کا، تیسرا جو بیٹا ہے وہ جو ہے نا ابو بکر ہے، دوسرا بیٹا ابو بکر ہے، تیسرا بیٹا عمر ہے اور چوتھا بیٹا عثمان ہے۔ بیٹا شیر خدا کا ہے اور شہید ہو رہا ہے بھائی کی حفاظت میں، بھائی کو بولا سیف پہ رہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے، لیکن بھائی کا جو ہے باپ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تینوں ہو گئے، چوتھے جو تھے، چوتھوں کا نام تھا جعفر، بیٹا شیر خدا کا ہے، شہید کربلا ہے اور بھائی امام حسین کا ہے جعفر۔ اور جعفر کون تھے؟ یہ بھائی تھے، ایک جعفر بھائی تھے شیر خدا کے جو مسلمانوں کے اور کافروں کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے شیر خدا نے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھا۔ چار ہو گئے، پانچویں کا نام تھا عبداللہ، چھٹے کا نام تھا عبید اللہ اور ساتویں کا نام تھا غازی عباس علمبردار، جس کا جو ہے نا اس محرم الحرام کے مہینے میں یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے بی بی زینب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے تو امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے تو غازی علمبردار کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بکیوں کا نام کبھی نہیں دیا جاتا، کیوں؟ پتہ ہے کہ اگر بکیوں کا نام ہوگا تو پتہ چلے گا کہ شیر خدا کی اور ابو بکر کی، شیر خدا کی، عمر کی، شیر خدا کی، عثمان کی آپس میں کتنا محبت تھی ابو بکر سے، تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ محبت تھی حضرت عثمان سے تو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ محبت تھی عمر سے تو اپنے بیٹے کا نام حضرت عثمان رکھا۔ آگے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے شہید ہوئے، کوئی تذکرہ ہے، 3 بیٹے، تینوں کا نام علی تھا، تینوں کا نام، ایک کا نام علی الاکبر تھا یعنی بڑا بھائی، اور دوسرے کا نام علی اوسط تھا یعنی درمیانہ بھائی، اور تیسرے کا نام علی اصغر تھا یعنی چھوٹا بھائی۔ کربلا میں 2 شہید ہو گئے اور 1 بچ گیا، بڑا علی الاکبر بھی شہید ہو گیا، حضرت امام حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا علی الاکبر بھی شہید ہو گیا، اور علی اصغر جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ علی اوسط جو درمیانہ بیٹا تھا چونکہ وہ بیمار تھا، اپنی پھوپھو کے بعد حضرت زینب کے بعد تھا، جس کو امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ بچ گئے۔ کتنا ہو گئے؟ 7-8 بھائی ہو گئے اور 9ویں امام حسین ہو گئے، اور امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، ایک بیماری کی وجہ سے بچ گیا۔ اور اسی طرح امام حسین کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم، وہ بھی شہید ہوئے، اور ایک کا نام جو تھا ابو بکر تھا، 2 بیٹے، ایک کا نام قاسم تھا وہ بھی وہاں کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک کا نام ابو بکر تھا وہ بھی
میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپس میں محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی شیر خدا اپنے بیٹوں کا نام اپنے دوستوں جیسا نہ رکھتے۔ اگر آپس میں دشمنی ہوتی کبھی بھی اپنے دشمنوں کا نام اپنے بیٹوں کا نہ رکھتے۔ اگر آپس میں دشمنی ہوتی تو کبھی بھی اپنے پوتے کا نام ابو بکر نہ رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپس میں محبت تھی، یہ تو یہودیوں کی سازش تھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس لیے کہ جب تک مسلمان ہیں، جب تک جو ہے نا قرآن ہے، جب تک جو ہے نا دین اسلام ہے، اس وقت تک حق بھی رہے گا، سچ بھی رہے گا، اس وقت تک جو ہے حسینی بھی رہیں گے، اس وقت تک یزیدی بھی رہیں گے، اس وقت تک دونوں رہیں گے، محبت بھی رہیں گی اور جو ہے نا ان محبتوں کو تقسیم کرنے والے بھی رہیں گے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ میری نسل کو، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو، میرے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والے کو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، فرق کریں۔ میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے جو ہے نا ساتھ رہنے والوں میں کون کون ہیں جو ہے نا صحابہ اور اہل بیت سے جیسے شیر خدا اور ابو بکر کی محبت تھی، تو کون کون ہے ذرا پہچانے تو صحیح کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ جو حسینی ہوگا تو یاد رکھو، میں یہ بات عرض کرتا چلوں، جو حسینی ہوگا، جو حسین سے پیار کرنے والا ہوگا، جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے گھر میں ابو بکر نام کا لڑکا بھی ملے گا، اور جو امام حسین سے پیار کرنے والا ہوگا، جو حسینی ہوگا، اس کے گھر میں بچے کا نام ابو جو ہے نا عمر بھی ملے گا، اور جو حسینی ہوگا، جو امام حسین سے پیار کرنے والا ہوگا، اس کے گھر میں بچے کا نام عثمان بھی ہوگا، اور جو ہے نا حسینی ہوگا، امام حسین سے پیار کرنے والا ہوگا، اور اس کے گھر میں جو ہے نا امام امیر معاویہ بچے کا نام بھی ہوگا، اور جس کے گھر میں ابو بکر نہیں، اور جس کے شہر میں ابو بکر بچے کا نام نہیں، اور جس کے شہر میں پرورش کرنے والا جو ہے بچے کا نام اگر عمر نہیں ہے، اور جس گھر میں جو ہے بچے کا نام عثمان نہیں ہے، اور جس بچے کے جو ہے جس گھر کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، امیر معاویہ بھی نہیں ہے، تو یاد رکھو، پہچان کرو، سمجھو کہ یہ حسینی نہیں، یہ حسینیت کا نام دے کر، امام حسین کا نام دے کر، امام حسین کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ حقیقت میں یہ یزیدی ہے، یزید کا کردار ادا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ نظر یاد رکھو، اس لیے اپنی ذہن بناؤ، اپنی سوچ بناؤ، اپنا ایک جو ہے نا عقیدہ بناؤ، اپنی نظریہ بناؤ۔ حسینی آج کے دور میں، حسینی اور یزیدی میں اگر فرق کرنا ہو، حسینی اور یزید میں پہچان کرنی ہو، تو دیکھ لو کہ اس گھر کے اندر، اس فیملی کے اندر، اس جو ہے نا پورے خاندان کے اندر اگر کہیں پر ابو بکر نہیں ملتا کسی بچے کا نام، کسی بچے کا نام عمر نہیں ملتا، کسی بچے کا نام عثمان نہیں ملتا، کسی بچے کا نام امیر معاویہ نہیں ملتا، تو سمجھ جاؤ یہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین کا نام استعمال کر کے آپ کی اور دیکھو ایمان خراب کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین اور شیر خدا کا نام استعمال کر کے جو ہے نا ہماری قبروں کو خراب کر رہا ہے۔ حضرت امام حسین سے محبت کا دعویٰ کر کے، حضرت امام حسین سے محبت کا دعویٰ کر کے آپ اور میرے عقیدے اور نظریے کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنے نظریے کی بھی حفاظت کریں، ہم اپنے عمل کی بھی حفاظت کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہ کر امام حسین کا نام استعمال کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر خدا اور مولا علی کا نام استعمال کر کے ہمیں دھوکہ دے دے، ہم اس کی باتوں میں آ جائیں، ہم اس کی بات مان لیں، ہمارا ایمان نہ خراب ہو جائے۔ کل جب قبر ہوگی سامنے امام حسین ایک صف میں ہوں گے، اور ایک صف میں شیر خدا ہوں گے، ایک صف میں حضرت عمر ہوں گے، ایک صف میں جو ہے نا حضرت عثمان غنی ہوں گے، ایک صف میں حضرت ابو بکر ہوں گے، ایک صف میں حضرت علی معاویہ ہوں گے، اور ایک صف میں یزید اور وقت ہوگا، ایک صف میں شمر ہوگا، ایک صف میں جو جشن ہوگا، اور ایک صف میں
یزید کھڑا ہوگا اور امام حسین کے جو ہے سارے بھائی کھڑے ہوں گے، اور دنیا میں تو بڑے تذکرے کرتے ہوئے اور بڑے تذکرے سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ امام حسین کا ظلم ہو گیا، لیکن ہم نے حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو پتہ چلا دنیا میں ہم امام حسین سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے، ان سے بغض رکھتے ہوئے اپنی قبر کی برباد نہ کرتے۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کے اندر، اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم یہ چیزیں پہچانیں، فرق کریں یزیدیوں کا لشکر بھی چلے گا، مسلمانوں کا لشکر بھی چلے گا، یہ فرق کریں کہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی ہے۔ فرق کرنے نے بتا دیا، بتانا ہمارا فرض تھا، آگے فرق کرنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، بتانا ہماری ذمہ داری تھی۔ یہ چونکہ ممبر محراب ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ جو ہے یہ جگہ کوئی آسان نہیں ہے، اس جگہ میں بیٹھ کر باپ کو صحیح بتانا یہ ایسا ہے کہ اپنی موت کو ہتھیلی کے رکھنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں یہ بڑی مشکل کام ہوتے ہیں، اس لیے جو اس وقت بھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے جو سچے امام حسین تھے، یزیدیوں نے دیکھا یہ سچا پیار کرنے والے ہیں، صحیح دین کو جو ہے عمل کرنے والے ہیں، تو اس وقت کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین کو نہیں چھوڑا۔ تو اس دور میں بھی یزیدی موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کو اپنے نبی کے کرنا والے اماموں کو صحیح ماں کا اگر کوئی بتا دیتا ہے تو اس کا رہنا راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر میرے مسلمانوں کے لیے، میری ماں بہنوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، میرے نوجوانوں کے لیے، میرے بوڑھوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، جب یہ سارے ایک تھے، ہمیں سب کی ایک سے پیار کرنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے ان کی سب میں آخری سانس تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یزیدیوں کے اور جو ہے یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو چالے ہیں اللہ ان کی چالوں سے بھی ہماری